قدر نبی دا کی جانن نے بکری نو سمجھ آ گئی جی. بکری نے درس نظامی نہیں سی کی تھی, بکری نو سمجھ آ گئی. حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے گھر ایک بکری سی. سیدہ عائشہ فرمانیاں جس وقت حضور گھر نہیں سن ہوندے, کدی ادھر جاندی سی کدی ادھر جاندی. میں بکریاں رکھیاں, میں بچپن وچ میں بکریاں چرائیاں, مینوں پتہ ہے بکریاں دی نبضاں دا. کدی ادھر جاندی سی کدی ادھر, تے پیچھے دمبڑ بھی لاندی رہندی. بکری فطرت ہوئی ہوتی. لیکن آپ فرماتی ہیں جب رسول اللہ گھر میں تشریف لے آتے تھے فلم یترمرم کراہیتا یؤذی رسول اللہ, پھر دائیں بائیں نہیں جاتی تھی, نکرے لگ کے تے رسول اللہ دا دیدار کرتی رہ گئی. بکری نو سمجھ آ گئی, رسول اللہ آ گئے. کھوتے نو سمجھ آ گئی جی, کھوتے نو, گدے نو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو یہ حدیث پاک لے کر آیا. اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 703 پر ذکر کیا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خیبر جب فتح ہوا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک سیاہ رنگ کا گدھا دراز گوش پیش کیا گیا کہ حضور یہ بھی مال غنیمت میں آیا ہے. تو سرکار نے گدھے کی طرف دیکھا اور گدھے کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ عربی زبان میں فرمایا کہ مسمو کا, تمہارا نام کیا ہے؟ گدھے کی طرف دیکھا. یہ تو کلمہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے نبی کاری کچھ نہیں سکتا. حضور گدھے کی طرف دیکھ کر پوچھ رہے ہیں نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جس طرف اٹھ گئی دم آ گیا, دم میں سا آ گیا نا, اس نے عربی بولنا شروع کر دی. کسی مصیبتیں نہیں پڑھیا, مدنی قاعدہ بھی نہیں پڑھیا, کتابوں بھی نہیں پڑھیاں, عربی بول رہا. کہنے لگا حضور میرا نام یہ ہے اور میرے والد کا نام شہاب ہے, میرے دادا کا نام یہ ہے, میرے پردادا کا نام یہ ہے, لکڑ دادا کا نام یہ ہے, اس کے ابو کا نام یہ ہے, اس کے دادا. انہیں پورا شجرہ سنا چھڑیا. سرکار نے فرمایا اچھا حضور اگر گدھے کو دیکھیں تو گدھے کو عربی آ جاتی ہے, قبر میں ہمیں دیکھیں گے عربی نہیں آئے گی. اتنا پیار تے کر کے جاؤ نا قبر وچ. حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب کو پوچھا گیا جی ہاں جی قبر وچ جاؤ گے تو حضور نو ویکھو گے کیویں پہچانو گے؟ فرمایا ویکھ کے کہوں گا الطیف سرا من طلعته والشذب بدا من وفرته فسکرت هنا من نظرته, نینا دی فوجاں سر چڑھیاں. اور اس صورت نو میں علامہ اقبال سے پوچھا گیا تسی کی کہو گے حضور نو ویکھ کے؟ فرمایا دیکھ کر کہوں گا لو بھی تو قلم بھی تو. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا آپ کیا کہیں گے؟ فرمایا ویکھ کے کہوں گا سرور کہوں کہ مالک و مولا. تے بابا جی نو پوچھا گیا تسی کی کہو گے؟ بابا جی دی تے پھر اندازہ ادامہ ہی وکھری ہے نا جناب, دیوانے دیا ادامہ وکھری ہوں گی. تسی کی کہو گے حضور نو ویکھ کے؟ فرمایا جدوں فرشتے میرے وال آ رہے ہوں گے نا تو میں فرشتوں نو ویکھ کے کہوں گا ذرا رک جاؤ ہونے وہ آ جاندا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. سرکار نے فرمایا میں تیرا نام پوچھیا, تو میں نو پورا شجرہ سنا چھڑیا. عرض کی تو حضور دے چی گل سی کہ میں نو پتہ سی جدوں تک تسی میں بولدا رہوں گا تسی سندے رہو گے تے میں کیا یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. آج حضور نو اپنی گلاں ہی سنا لئی. اور اگلی بات کہنے لگا حضور اللہ تعالیٰ نے میرے دادا کی نسل سے 60 ایسے گدھے دراز گوش پیدا کیے کلہم لا یرکبہ الا نبی, جن کی پشت پر صرف نبی سوار ہوتا تھا. واہ تیری قسمت, واہ گدھیا تیری قسمت. اور آگے کیا کہتا ہے وَقَدْ كُنْتُ وَتَوَقَّعُكَ أَن تَرْكَبَنِي لَمْ يَبْقَ مِن نَسْلِ جَدِّي غَيْرِي وَلَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ غَيْرُكَ. اور حضور میں نو یقین سی کہ تسی میرے اتے ضرور سوار ہو گے. حضور میں نو یقین سی تسی میرے اتے ضرور سوار ہو گے. کیوں؟ عرض کی تو حضور اس نسل جو میں آخری ہاں تے نبیاں جو تسی آخری ہو. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. ہون لاؤ نعرہ تاجدار میں لاواں گا. تسی سارے نے جڑے ویسے بھی مولا علی نے کیا ہے حضور دی عزت ہر ایک نہیں بول سکتا, چنگیاں ماواں دے پتر ہی حضور دی عزت تے بول دیں. تے اے
اتنے زور دا زندہ باد ہونا چاہیے کہ مرزائی اگر فیصل آباد دور ربے او چنیوٹ جتھے جتھے بیٹھن تو انہاں دیاں نبضاں ہلنا شروع ہو جاون، انہاں دیاں روحاں کمبن، او جڑے مر گئے انہاں دیاں قبریں زلزلہ آوے، وہ کون کی ہویا؟ وہ کون کچھ نہیں ہویا، ملک پورا دے اندر حضور دی ختم نبوت دے محافظ زندہ ہو گئے، تاجدار ختم نبوت لطف آیا، لیکن اونج نہیں جو میں بابا جی کہندے تھے سنو شہرو پتہ چلے دسو رسول اللہ نو کہ یا رسول اللہ تسی گواہو میں جڑی نیت لے کے لاہور آیا۔ بچوں بیٹھو جی، تسی تگڑے ہو، تہاڈیاں عظمتاں نو سلام۔ اے حضور دی محفل وچ کھڑے ہونا بھی ہر ایک دے بس دا کام نہیں ہوندا جناب۔ لوگ کہتے ہیں میں ڈوگر ہاں، رائیاں، میں ملک ہاں، میں ویکھ کے کہن گے اے کی کر رہا؟ عشق کہتا ہے اٹھ اٹھ جلا بن کے ویکھا، جلا بن کے ویکھا، جلے بننا پیندا ہے۔ حضرت برا بن مالک جنگ یمامہ دے اندر نا جی 80,000 دا لشکر سی مسلمہ دا، تے 1200 صحابہ شہید ہو گئے، 15 صحابہ بچے او بھی زخمی سن۔ حضرت خالد بن ولید کہنے صرف 15 صحابہ میں جماعت کروا رہے سن تے پیچھے آئی کوئی نہیں سی، سارے صحابہ زخمی سن، خون نکل رہا سی۔ 80,000 دا لشکر سی مسلمہ کذاب جھوٹے دا، تے قلعے دے اتو تیر سٹ رہے سن تے دروازہ بند سی، سارے نال اوکھا تے ضروری کام سی کسی طرح دروازہ کھول چھڑیے تے جا کے اندروں اسی انہاں نوں کافراں نوں تے اے مرتداں نوں پھڑیے تاکہ تو تیر نہ سٹن، لیکن دروازہ بند ہے وہ تو تیر سٹ رہے ہیں۔ حضرت برا بن مالک دبلے پتلے صحابی اور صحابہ نوں کہنے لگے حضور کی کیوں پریشان ہو؟ تسی ڈال رکھو، میں ڈال دے اوتے بیٹھاں گا تے تسی ڈال نوں تھلو انج کرنا۔ اتنے دبلے پتلے سن، تسی ڈال نوں انج کرنا تے میں جا کے اوتے جس ٹائم دیوار دے اوتے جا کے گراں گا تے میں اوتھوں اندر چھال مار دیاں گا تے دروازہ کھولنا فقیر دا کام ہے۔ اور ساڈا منڈا سی انہوں دھرنے بیٹھا سی تو انہوں پیو دا فون آ گیا، انہوں نے کہا تو باز نہیں آ رہے، آپریشن شروع ہے تے گھر دفع ہو جا۔ تے انہوں نے کہا بجی میں نہیں آنا۔ انہوں نے کہا جے تو میرا پتر لگتا ہے گھر آ جا، تو پتر پیو نوں کہندے جے تو میرا پیو لگتا ہے دھرنے جا جا۔ تو بابے تے چنڈے سی سبحان اللہ، زندہ باد نہیں زندہ باد نہیں، میں تم دساں زندہ باد تسی کیویں کہنا ہے؟ اچھا لوگ کہتے ہیں نعرے لگانے سے کیا ہوتا ہے، میں نے کہا تسبیح پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بتاؤ نا، کہتے ہیں ثواب ملتا ہے، تسبیح پڑھیں تو ثواب ملتا ہے، میں نے کہا نعرہ لگائیں تو ثواب والا ملتا ہے۔ سبحان اللہ، جنگیں تسبیحوں سے نہیں جیتی جاتی، جنگیں نعرے لگانے سے جیتی جاتی۔ نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے، بن گونجتے۔ پنجابی تو نہیں آدھی، میں تو ان کی دساں بن کی ہوں ہے، اعلیٰ حضرت عربی چ لے کے آئے، بن گونجتے۔ غرش کو سے جرت پہ لاکھوں سلام۔ تے وہ حضرت برا بن مالک نے انہوں نے بٹھایا ڈھال دے ہوتے، انج کی تھی آپ اتے پہنچے، تھلے 80,000 دا لشکر، استاد صاحب فرماندے سن جے خالی تلواراں انج کر لیندے تے حضرت برا بن مالک دے جسم دا ایک حصہ ہو جانا سی، لیکن جدوں حضرت برا بن مالک نے اتو چھال ماری نا تے تھلے آ رہے سن، 80,000 دا جڑا لشکر سی او انج کمبے ہو کبے ہٹ جاؤ، محمد عربی کا شیر ہے۔ تو تہاڈا زندہ باد انج ہونا چاہیے مرزائیاں دی پتے پھٹ جاون۔ لوگ کہتے ہیں مرزائیوں کے پیچھے پوری دنیا کی ایجنسی کھڑی ہے، میں نے کہا کھڑی ہے تو بڑے پانڈے کے اندر انہاں دے پیچھے ایجنسی کھڑی ہے، ساڈے پیچھے صدیق اکبر دی مدد کھڑی ہے، مولا علی دی مدد کھڑی ہے، تاجدار ختم نبوت۔ میں بیمار آدمی ہے تہاڈے سارے نالوں زیادہ زور میں لایا ہے تے تسی اپنے گلے نو کی کرنا ہے؟ حضور مینوں تانوں بخشوان واسطے اپنی پگڑی رب دی بارگاہ چلا چھڈن گے، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد۔ تسی فوراً رعایتی نمبر دینا شروع ہو جاندے، بہ جاؤ سارے۔ اللہ نے سائنس یہ ہاں جی کیڑا منڈا ہے جن ایف اے بی اے کیتی ہے جی کیمسٹری سائنس کے نے پڑھی ہاتھ کھڑا کریں جی۔
کوئی سوال نہیں پوچھوں گا، ویسے گل پوچھنی ہے۔ ایک انسان کے پاس کتنے گردے ہوتے ہیں؟ اچھا میں لگتا ہے 95% بندیاں دے گردے ہی نہیں ہیں۔ یہ پریشان ہو گئے کدھر لبیک والے گردے نہ مانگ لینا، اور نہیں مانگتے، بے فکر ہو کے بیٹھ۔ 2 گردے ہوندے تے تسی اجی 1 گردے دا زور بھی نہیں لائے، تے جدوں 2 گردیاں دا زور لگے گا نا تے اے منڈے ساڈے اے تے بم ہوئے نا، کہہ رہے سن کہ اسی ونگا شنگا نہیں پائیاں تے اے لبیک دے دشمناں نوں جواب دے رہے سن، اسی ایک اور طریقے نال جواب دینا ہے۔ تسی زندہ باد دا نعرہ لاؤ، پھر میں تانوں دسنا جواب انہاں نوں کیویں دینا ہے، تے انہاں نوں مشورہ بھی دینے ہاں۔ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑھ رہو، قافلہ تو ہے رضا اول گیا آخر گیا۔ تسی زندہ باد کہنا ہے، وہ بھی خوش ہو جان، کہن یار اسی کنہ دے پیچھے ٹردے رہے ہیں، اے مزہ تے اج آیا کہ اسی گھر بیٹھے ہیں، ڈیرے دے دروازے بند کر کے بیٹھے ہیں، کھڑکی بھی بند کیتی، آواز نہ آ جائے لیکن آواز پھر بھی آ رہی ہے۔ تاجدار ختم نبوت ایک دا لگ گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پنجابی ہو نا تے پنجابی پھر دھیان نال ہی وقت ویکھ کے پتہ کھیڑ دین۔ تاجدار ختم نبوت 2 دا لگے گا تو میں آگے جاواں گا۔ تاجدار ختم نبوت، بس ہون جا کے جتنے وڈیرے بیٹھن انہوں نے میری طرف کہہ دینا، تسی کہندے سو فلانا علاقہ تہاڈا ہے، کہ یاد رکھنا آج تو ملک پورا والوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ملک پورا لبیک والوں کا ہے۔ اگلا سوال نالی سوال ضمنن، ہاں پی ٹی آئی دے جلسے دے اندر رش بڑا ہوندا ہے، کوئی نون لیگ دے جلسے دے اندر رش بڑا ہوندا ہے، تے پیپلز پارٹی تے ویسے ہی نہیں، نتین میں نتیرہ تیروں میں، تو میں نے کہا جلیا اے نہیں ویکھی دا رش کتنا ہے، اے ویکھی دا بندے دے پتر کتنے نے، ہجڑے کتنے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہابی دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ قبروں میں کچھ نہیں ہوتا، خالی ہوتی ہیں۔ میں کہا جنہ یار خرید نہ کیتا، جنہ یار خرید نہ کیتا، مولوی ہونے پلے انہاں دیاں قبراں خالی ہیں۔ ساڈا بابا کہہ گیا 1000 سال بعد بھی کوئی آ کے نعرہ لائے گا میں اندروں کہاں گا لبیک۔ ساڈا بابا کہہ کے گیا۔ ہاں او دیکھو آخر تک آ چکے گئے نے جناب، او دیکھو۔ اچھا توجہ توجہ، اے جنہوں نے انج کیتا ہے، توجہ توجہ توجہ، جنہوں نے انج کیتا ہے ویسے نعرہ تہاڈے کولوں نہیں لواندا، ایک باری ویسے انج کرو، اے ویسے۔ اچھا وہ ویکھ کے کر رہے ہیں، چلو پھر بھی چنگا ہے، اچھوں کی نقل اچھی ہوتی ہے۔ تو کہندے مولوی نو نظر نہیں آندا، پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے۔ ایک باری ویسے انج کرو، ماشاءاللہ۔ اچھا اونج ویسے موت نعرہ لانے پہ لگ دی ہے۔ جلیو مقدر تے ناز کرو، کسی کے ہاتھ کس کے لیے اٹھ رہے ہیں، کسی کے لیے کس کے لیے اٹھ رہے ہیں؟ آپ وہ ہیں جن کے ہاتھ رسول اللہ کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ تے تسی کی سمجھ دیو قیامت والے دن آواز نہیں آنی؟ آج تسی بول رہے ہو، آج تسی بہ گئے ہو، امیر کبیر ہو کے تھلے بہ گئے ہو، تے قیامت والے دن آواز تے آنی ہے نا، حساب کتاب بعد ہی ہوئے گا۔ پہلے لبیک والے نو تے مولوی خادم نو رسول اللہ دا دیدار سے کرواؤ نا۔ توجہ با اسی راضی راضی جناب، تواڈے تے راضی راضی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہیں کیا حضور دے نال گلاں کیتیاں سونیاں، تے سرکار نے او دا نام پھر انہیں کیا حضور مجھے یقین تھا کہ آپ مجھ پر سواری فرمائیں گے۔ یہ بخاری پڑھ کے کہندا ہے کہ نبی کو کچھ نہیں پتا، تو اتنی رکھی ہوئی ہے کہ وضو خانے کے اندر جا رہی ہے، تھلے جا رہی ہے، نیچے جا رہی ہے، اور
نظریہ کیا دے رہا ہے؟ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا۔ میں کہا کیڑے مستری کو اتنی اونچی دیوار بنوائی تو میں نے اس مستری دا نام دس جنہیں دیوار بنائی تے پیچھے دا پتا رسول اللہ نو نہیں ہے۔ تیرے مقدر چیئے بے ادبی آنی سی تے ساڑی گل اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اے تیرا مقدر ہے، تو کہتا ہے کہ ان کو کچھ نہیں پتا تھا۔ ایک ساڈا مقدر ہے کہ ہے ایک سرکار دو بوہا جتھے ہوندی ہے ہر ویلے حق دی ہوہا، ہے ایک سرکار دو بوہا جتھے ہوندی ہے ہر ویلے حق دی ہوہا، سونے دا ہر ایک لفظ زبانی ان ہوا الا وحی یوہا۔ یہ تیرا مقدر ہے، تو کہتا ہے میرے جیسے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا تینوں جس آیت کے اندر انما انا بشر مثلکم نظر آ رہا، آگے یوہا کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اچھا نویں گل، مرزا جیلمی کہندا ہے حضور جب معراج پر گئے تو رب کو نہیں دیکھا، جبریل کو دیکھا۔ میں کہا پہلے نہیں سی دیکھا۔ حضور کا یہ کمال نہیں ہے کہ حضور جبریل کو دیکھیں، وہ تو 24,000 مرتبہ آ کر حضور کے پاؤں چوم رہا ہے اور پھر بھی کہہ رہا ہے بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ تو حضور نال پیار انج کرنا ہے کہ کافر متاثر ہو جائے، اے نہیں کہ تسی ایک مولوی دی تقریر سن کے تسی اگلے دن جڑا حضور دا دین چھڑ کے کدھرے اور ٹر گیا ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگا حضور مجھے یقین تھا کہ آپ مجھ پر سواری فرمائیں گے کیونکہ آپ آخری نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا ہم نے تمہارا نام چینج کر دیا ہے، آج سے تمہارا نام یافور ہے، یہ نام یاد رکھیں جی۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 703، راوی حضرت معاذ بن جبل، آپ نے فرمایا آج کے بعد تمہارا نام یافور۔ سرکار نے فرمایا گل کوئی سنا؟ انہیں کہ حضور میں پہلے ایک یہودی کے پاس تھا اور وہ مجھے بھوکا رکھتا تھا، وہ مجھے اگلی گل سمجھنا، اور عرض کی حضور اے میری بکھی جڑی نا اس بکھی دے اندر مینوں مار دسی انج کر کے، تے بکھی دے اندر ویسے انگلی مارو تے بندے دا سا رک جاندا ہے۔ حضور وہ مجھے یہاں مارتا تھا ایسے مجھ پر سوار ہونے کے لیے، لیکن جدوں بھی میرے اتنے بہن دی کوشش کرتا سی میں انہوں پرت کے تھلے ڈگا چھڑدا سی، ڈا چھڑدا سی تھلے۔ بھوکا ہوئے تے پھر بھی اتنی طاقت، بھوکا ہوئے حضور میں انہوں اپنے اتنے سوار نہیں سن ہون دیندا کیونکہ میں انہوں پتا سی تسی سوار ہونا ہے، تو میں انہوں گرا دیندا سا۔ کہ جی گرا کیسے دیتے تھے؟ تمہیں بھوک ستاتی نہیں تھی؟ کہنے لگے شہباز گرتے نہیں ہاں یا رسول اللہ، مجھے بھوکا رکھا گیا، مجھے کچھ نہیں دیا گیا، اور یہ ایتھے ماردہ سی حضور میں انہوں اپنے اتنے سوار نہیں ہون دیتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو نے ہمارے لیے قربانی دی ہے، آج سے ہم تمہیں اپنی خدمت کے لیے قبول کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ساڑھے گھر دے باہر رہے گا تے رسی نہیں پائی کہ انہوں بن کے رکھو۔ اچھا جاندہ کیوں نہیں سی؟ او کہے میں کیوں جا سکتا، مر ہی جاؤں اس در سے اگر جاؤں 2 قدم۔ اچھا خدمت کس کے لیے؟ حضور کو جب کوئی کام ہوتا کسی سے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو بلانا چاہتے، انہوں کہندے جاؤ یافور جاؤ فلاں کو بلا کر لاؤ۔ اچھا وہ جاتا اسی کے دروازے پہ جاتا جس پہ رسول اللہ نے بھیجا ہوتا اور جا کر ایسے ایسے کرتا، دروازے پہ دستک دیتا، زبان سے نہیں بولتا نہیں تھا، آواز نہیں نکالتا تھا، حضور کا تربیت یافتہ ہے نا، دروازے پہ ایسے کرتا، دستک جب جاتی اندر والا باہر آتا تو اشارہ کر کے کہتا ہے تینوں سائیاں نے بلایا ہے چل، کھوتے نو سمجھ آ گئے، سبحان اللہ، بکریاں نو سمجھ آ گئے، سانپ کو سمجھ آ گئے۔ حضور غزوہ تبوک غزوے کی طرف جا رہے تھے تو ایک سانپ آگے آیا تو سانپ نے ایسے اپنا منہ اوپر کیا، صحابہ نے خوف محسوس کیا، حضور نے فرمایا نہیں تم ڈرو نہیں، یہ سلام پیش کر رہا ہے۔ درخت نے اجازت مانگی، حضور آرام کر رہے تھے، حضور سو رہے تھے، محو استراحت تھے، یہ بھی اعلیٰ حضرت ہیں جڑے حضور دی نیند دے ہوتے بھی سلام بھیجتے ہیں۔
आला हज़रत फरमाते हैं लुत्फ़े बेदारी ये शब पे बेहद दुरूद और आलम ख्वाब राहत पे लाखों सलाम। और वो हुजूर आराम फरमा रहे हैं तो दरख्त ने अपनी जड़ें पहले यूं किया, फिर यूं किया, फिर यूं किया और फिर यूं किया अपनी जड़ें निकालने के लिए, पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ। तो दाएं और बाएं क्यों हुआ? फरमाया ये इसलिए हुआ हूं कि तुम्हें क़यामत तक पता चल जाए हुजूर की महफिल में झूमना ये तो दरख्तों की भी सुन्नत है ऐसे। और फिर यूं क्यों हुआ? उसने कहा सुन्नी बरेलवी मेरा अकीदा है झुकने वाला। और गमों की भीड़, और फिर यूं क्यों हुआ? कहने लगा गमों की भीड़ में हम सर उठा के चलते हैं, गमों की भीड़ में हम अपने रास्ते बना के चलते हैं, हम सरकार के गुलाम हैं इसीलिए तो सर उठा के चलते हैं। हुजूर आराम फरमा रहे थे, वो आया, उसने अपना सर झुकाया, सरकार के पांव मुबारक का बोसा लिया, वापस जाने लगा। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह ये क्या हुआ? फरमाया मैं सो रहा था, उसने रब से इजाजत तलब की, या अल्लाह मुझे इजाजत दे तेरे नबी को सलाम तो पेश करके आ जाए। हुजूर दे नाल इंज प्यार करना है जी कि काफिर भी मुतासर हो जाए। सहाबा ने हुजूर का थूक, अब मैं जो जुमला अर्ज करने लगा हूं, जिसकी तबीयत खराब हो वो काफिर हो जाएगा। सहाबा ने हुजूर का थूक मुबारक जमीन पर नहीं गिरने दिया, सहाबा ने रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक भी पी लिया। ਇਹਦੇ ਤੇ फैसलाबाद ਦੇ किसी वाबी ਨੂੰ टेंशन होवे ਤੇ ਧੋਬੀ ਕਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜੀ ਵੱਡਾ? ਧੋਬੀ घाट जलसा ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਤੇ मेजबानी दाता साहब करनगे, हवाले मैं देंगा ते नाल धोवांगे भी इंशाअल्लाह। जिन्हों इस मसले कोई शक है ना कि साहबा ने रसूलुल्लाह दा पेशाब मुबारक नहीं पीता, उस्ताद खादिम साहब दे पैरों दे सदके नाल गल अर्ज कर रहे हैं, धोबी घाट मच लाओ असी तुहानू दसांगे पीता कि नहीं पीता। सुभान अल्लाह। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे असरारे शहंशाह। अल्लाह ताला आप हजरात को सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और बहुत खुशी हुई, ईमानी कैफियत मेरी अपनी, मैं तो बड़ा गुनाहगार सा आदमी हूँ, ईमान घटता भी है बढ़ता भी। आपके पास आकर मेरा ईमान बढ़ा है, आपके मुबारक और पुरनूर चेहरे देखे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे।